قباحت نہیں. لیکن اس انٹرم پیریڈ میں شریعت کا طریقہ کیا ہے کہ جب صرف قول و قرار ہے, نکاح نہیں ہے, منگنی ہے, انگیجمنٹ ہے, شریعت نے حدود بتائی ہیں, قیود بتائی ہیں, رشتوں کا طریقہ اور انداز اور ادب اور سلیقہ سکھایا ہے, اور ہر چیز میں حکمت ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, منگنی کے بعد وہ لڑکے کی ماں بری بنانے میں, لڑکی کی ماں وہ تو خیر 12-13 سال کی عمر کی بچی ہوئی تھی تب سے ہی شروع ہو گئی تھی, ایک اپنے گھر کی چیز لیتی تھی, ایک بیٹی کے گھر کی چیز لیتی تھی. بہرحال اب تو وہ عروج پر ہے نا, اب تو بیٹی کو رخصت کر رہی, اب تو بھر بھر کے دینا ہے اس نے, ساری فائن ڈیٹیل میں سب کچھ دینا ہے, کچھ ہانگ کانگ سے منگوانا ہے, کچھ انڈیا سے منگوانا ہے. اب وہ بابلی ہے, اب وہ جہیز کی طرف لگ گئی, ایک بری کی طرف لگ گئی, ایک جہیز کی طرف لگ گئی. اور پھر این امیڈیٹلی شادی سے پہلے ابھی تو انہوں نے 50-50 جوڑے بنانے ہیں, اپنے بیٹیوں کے, بہوؤں کے, پتہ نہیں کتنے کتوں کے بنانے. وہ تو ان کاموں میں لگ گئیں دونوں. بچوں کو کس کام پہ لگا دیا؟ ان دونوں کو جن کی منگنی ہوئی تھی, صرف ابھی قول و قرار ہے, نکاح نہیں ہے, ان کو کس کام پہ لگا دیا؟ موبائل ان کے پاس پہلے ہی تھا, اور اگر کسی کے پاس نہیں تھا تو پکڑا دیا, اور پھر اس پہ اور سناؤ کے پیکج, اور رات گئے تک گفتگو, کھلی چھٹی, گھومنا پھرنا, ڈائننگ آؤٹس, سوشلائزنگ, انٹریکشنز, کانورسیشنز, چیٹنگ, ویڈیو کالنگ, فیس ٹائمز اینڈ واٹ ناٹ. کیا یہ ایک دوسرے کے محرم ہیں؟ سورہ نساء آپ نے بھی پڑھی, میں نے بھی پڑھی. کیا اللہ نے ان کو محرم قرار دیا؟ چاہے وہ کزن ہے, چاہے وہ فرسٹ کزن ہے, تو بھی نہ محرم ہے. اور نہ محرموں کے ساتھ خلوت میں, تنہائی میں بیٹھنا, ان کے ساتھ گفتگو کرنا, نہ محرموں کے ساتھ بات کی اجازت تو ہے, لیکن ایک انداز بتایا گیا ہے, موضوعات بتائے گئے ہیں. یوں کھلم کھلا گھومنا پھرنا, راتوں تک دیر تک ڈائننگ آؤٹیں کرنا, اور اکٹھے گھومنا پھرنا, سوشلائز کرنا, اپنی صحبتوں میں پھرنا, اور آزادیوں کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھنا, یہ شریعت کا رنگ نہیں ہے, یہ شریعت کی حدود سے تجاوز ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی حدوں سے بڑھے گا وہ ظالم ہے, اور یہ ظلم میرا معاشرہ عام کر رہا ہے. اس ظلم سے کبھی کسی سمجھدار نے لوگوں کو روکا تو جواب کیا دیا جاتا ہے؟ رہنے دو, تم تو بہت ہی فینیٹک ہو رہی ہو, تم تو بہت ہی زیادہ فنڈامنٹلسٹ اور اسٹرکٹ ہوگی, بہت ہی زیادہ اسٹانچ ہوگی, میل گل لینے دو, اچھی بات ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اللہ اکبر. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انڈرسٹینڈنگ کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث جس نے آپس میں باہمی محبت, الفت, خیر خواہی, گھر کے سکون کے لیے, آپس کی الفتوں کے لیے ایک ایک نسخہ اور ایک ایک آیت اتنی حکمت بھری بتا دی, کیا اس نے مجھے اور آپ کو اتنے جامع, اکمل اور اتمم قرآن اور دین کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ اور میوچل محبت اور آپس کی بانڈنگ کا یہ کوئی اصول بتانا نعوذ باللہ بھول گیا تھا؟ وہ مسلمان گھرانہ جو مسلمان معاشرے کی بیسک یونٹ ہے, اس کے ابتدائی مرحلے میں انڈرسٹینڈنگ یا بانڈنگ یا محبت کا کوئی نسخہ اللہ ہمیں بتانا بھول گیا تھا نعوذ باللہ. یا اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک پتہ نہیں تھا کہ مجھے اور آپ کو یا میرے معاشرے کو زیادہ پتہ ہے. سمجھانے کی کوشش کی جائے تو انڈرسٹینڈنگ کا یہ شیطان ہے جو مزین کر دیتا ہے برے اعمال کو. انڈرسٹینڈنگ کے نام پر, محبت اور الفت کے بڑھنے کی خواہش کے نام پر یہ کام جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی جاتی, اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. اور آج جتنے بریک اپس اور جتنی بدمزگیاں اس میوچل بانڈنگ کی وجہ سے بن رہی ہیں, آدھے شادی سے پہلے اور آدھے شادی کے بعد قباحتیں. وہ جو ایک آرٹیفیشل سا چہرہ اس بانڈ کے درمیان جب نظر آتا ہے, وہ حقیقت کی دنیا میں جب نظر نہیں آتا تو پھر مسائل کریٹ ہوتے. اللہ حکیم کے احکامات سے بہتر تو اور کسی کے احکامات نہیں ہیں. اور پھر ان دونوں کو اس غلط کام اور اللہ کی حدود سے تجاوز پر لگانے کے بعد وہ دونوں اپنے کاموں پہ مصروف ہے. ماں بھی, ارے یہ ٹائم کون سا تھا, یہ تو دونوں ماؤں کے پاس اب آخری وقت تھا.
اس کے بعد تو یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے, بانڈ ہو جائیں گے, پھر تو یہ اپنی زندگی کی ناؤ چلا لیں گے. اگر ماؤں کی تربیتوں میں اب کچھ کمی رہ گئی تھی تو دس واز دا لاسٹ فائنل سٹیج جب ان کی برشنگ اپ کی جا سکتی تھی, ان کو پالش کرنے کو, اور ان کی لاسٹ فائنل برشنگ اپ کے لیے یہ تھوڑا سا وقت تھا. ماں باپ کے پاس بیٹے اور بیٹی کے لیے یہ تو وقت وہ تھا. یہ تو اڈوں کے چکر اور لبرٹی کے چکر اور جوڑوں اور بریوں کے چکروں اور امریکہ اور ہندوستان کی شاپنگوں اور دلی کے بازاروں اور جا کے بمبئی اور کلکتہ کی شاپنگوں کے بجائے ان کے پاس بیٹھ کے ان کو بتانے کا وقت تھا. بیٹے کو سمجھانا تھا تو قوام بننے والا ہے, تو قوام بننے والا ہے. اللہ نے تجھے قوام کیوں بنایا ہے, تجھے قوام کیسے بننا ہے, سنتوں کے نمونے سکھانے تھے, قرآن کی تعلیمات بتانی تھی, اس باپ نے بتانی تھی. ہاں اس نے اپنی ساری زندگی پہ وہ نمونہ دیا, لیکن اب بھی بتانا تھا تو قوام بننے والا ہے, تجھے کیسا قوام بننا ہے, تیرے قوام کے انداز کیا ہے. نساؤکم حرث لکم, اس کو اس وقت سکھانا تھا, اس سے پہلے نہیں بتا سکے تھے آپ عملی طور پر. وہ بیوی تیری کھیتی ہوگی, اس کو اپنے لیے فلاح کا ذریعہ بنانا, کیسے کرنا, عاشرہن بالمعروف, اس کے ساتھ بھلے چنگے طریقے سے زندگی گزارنا. اس کو اس کا کفیل بنانا تھا, اس کی معاشی کفالت کے آداب اور سلیقے سکھانے تھے. اس بیٹی کو گھر کی دہلیز پر رخصت کرنے سے پہلے اس کے ڈیزائنر کے سیٹ اور اس کے فوٹو شوٹ کے ٹائموں کے اندر وقت ختم کرنے, اور وہ فرسٹ ڈیزائنر اور سیکنڈ ڈیزائنر کے ٹائم میک اپ کے لینے کی بجائے اس کو اس وقت کیا سکھانا تھا, اس کو وہ صفات سکھانی تھی, یاد نشین, ذہن نشین کرنی تھی, قانتات, صالحات, حافظات. اس کو بتانا تھا, ان دونوں کو سمجھانا تھا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ان دونوں کو سمجھانا تھا. والصلح خیر, ایک دوسرے کے چہرے نہ نوچتے رہنا, ایک دوسرے کے گریبان نہ پھاڑتے رہنا, ایک دوسرے کے منہوں کے اوپر چیخو پکار اور تماچے نہ لگاتے رہنا. والصلح خیر کے زیورات سے راستہ کر کے گھروں سے بھیجنا تھا. آج یہ بے صبریاں, یہ جلد بازیاں, اور پھر کیا کرنا تھا, ان دونوں کو نسخے سکھانے تھے حقوق العباد کے, ایک دوسرے کے والدین کی پہچان کے, ان کو صلہ رحمی کے درس دینے تھے. ساری زندگی تو اپنے رویے, ان کو میزبانی کے آداب اور ظرف بتانے تھے, ان کو اخلاق میں پالش اور ریفائن کرنا تھا, ان کی عبادات کی کمیوں کو دور کرنا تھا. ان دنوں میں ان کو ذکر کی طرف, صبر اور شکر کے درس دینے تھے. ارے یہ تو ان کی فائنل گرائنڈنگ اور پالشنگ کا وقت تھا جو ہم بازاروں گلیوں کوچوں میں صرف کرتے